نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم قرآن ڈیلی کے سلسلے میں سورہ آل عمران کی اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 124 کا آسان ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ یہاں سے اگلی کچھ آیات میں اب ایک ہی مضمون چلے گا۔ بیسیکلی تو غزوہ احد کا ہی موضوع چل رہا ہے، اس میں بھی جب کوئی ایک ٹاپک پہ بات ہوگی تو کچھ آیات کو کور کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تقول للمؤمنین، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں سے کہہ رہے تھے، أَلَن يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہارے لیے کافی نہ ہوگا، أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے جو اتارے ہوئے ہوں۔ ایک ترجمہ اور شیئر کرتی ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں سے کہہ رہے تھے، مومنوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 نازل کردہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے، کہ تمہارا رب 3000 اتارے ہوئے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے۔ تو اس میں حافظ عبدالسلام صاحب کی تفسیر آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ تعداد کے بارے میں اکثر لوگوں کو کنفیوژن رہتی ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یہ تعداد آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ تعالی، بہت آج کلیئر ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اس کا تعلق یا تو جنگ بدر سے ہے یا جنگ احد سے، ٹھیک ہے۔ اب امام طبری نے پہلی بات کو ترجیح دی ہے، ان کے مطابق جنگ بدر سے ہے، یعنی جب کفار کی تیاری اور کثرت تعداد کو دیکھ کر مسلمانوں کے دلوں میں تشویش پیدا ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کی مدد کا ذکر کر کے انہیں موٹیویٹ کیا، تسلی دی۔ چنانچہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے۔ یہ سورہ انفال میں بھی ہم تفصیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ میں نے آپ سے ابن کثیر، شوکانی، ان کے ریفرنس سے شیئر کیا۔ بدر کے دن فرشتوں کی تعداد سورہ انفال میں 1000 ذکر ہوئی ہے، جبکہ یہاں 3000 اور 5000 کا ذکر ملتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ پہلے 1000 کا وعدہ ہوا، پھر 3000 اور پھر 5000 کی بھی بشارت ہوئی۔ ان کا آپس میں یہ کوئی ایک دوسرے کی کوئی متضاد کیا کہنا چاہیے، کوئی ایک دوسرے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک بات دوسرے کے خلاف کی جا رہی ہے، یا قرآن مجید میں کہیں کچھ کہا جا رہا ہے اور کہیں کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ آپ جب ان کی تفسیر مجھ سے سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو آج آپ کا یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں میں ایک اور رائے بھی شیئر کر دوں۔ بعض کے نزدیک اس وعدے کا تعلق جنگ احد سے ہے، اور انہوں نے کہا چونکہ مسلمانوں نے جنگ احد میں توکل اور صبر سے کام نہ لیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مدد کو روک لیا، ورنہ ظاہر ہے کہ اگر فرشتے نازل ہوتے تو مسلمان شکست نہ کھاتے۔ ابن جریر، یہ بھی میں نے ایک رائے آپ سے شیئر کر دی۔ تو کچھ تفصیل دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس منظر کی مسلمانوں کو یاد دلائی جب وہ منافقین کی علیحدگی سے پریشان اور متاثر ہو رہے تھے۔ اب میں غزوہ احد کے کانٹیکس میں بات کر رہی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تم ان 300 کی پرواہ نہ کرو، اللہ تمہارا کارساز ہے، اس کی قوتیں بے پناہ ہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ 300 آدمیوں کی جگہ وہ 3000 فرشتوں کو بھیج دے، اور فرشتے بھی ایسے آئیں جو تازہ دم ہوں اور اپنی ڈیوٹی زبردست طریقے سے سر انجام دیں۔ یہ بات صرف مسلمانوں کے حوصلے بڑھانے کے لیے کہی جا رہی ہے۔
کہ افرادی قوت انسانوں کے لیے یقیناً ایک حوصلے کا سامان ہے، ٹھیک ہے، یہ جو افراد کی قوت ہے، افرادی قوت، اس لیے ان کی کمی بیشی انسانوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انسانوں کو تعداد ان پر اثر انداز ہوتی ہے، اچھے سے اچھے لوگ بھی بعض دفعہ تعداد سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن جن کے پیچھے اللہ کی قوت کار فرما ہو انہیں ہرگز پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، زیادہ تعداد سے کبھی اوور کانفیڈنٹ نہ ہو اور کم تعداد سے کبھی پریشان نہ ہو، گھبرائیں نہیں۔ ایون میں اپنے ادارے میں بھی اپنے اکثر ایڈمن سے بات کرتی ہوں، انہیں یہ سمجھاتی ہوں کہ آپ کی کلاس میں اگر کوئی ایک اسٹوڈنٹ بھی آپ سے پڑھنے کے لیے آ رہی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنی ذمہ داری پوری ادا کریں۔ آپ کا لکھا جائے گا کہ آپ آئی تھیں، آپ نے تیاری کی تھی۔ کوئی اگر آتی ہیں انہیں پڑھا دے، بلکہ کوئی اگر نہیں بھی آتی تو آپ کا لکھا جائے گا کہ آپ موجود تھیں، تو آپ اپنے حساب کی سب فکر کریں۔ باقی دل چاہتا ہے کہ سب آئیں، قرآن مجید سے جڑیں، زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، پڑھیں، لیکن اگر کوئی نہیں بھی آتا تو گھبرائیں نہیں، اور کبھی زیادہ تعداد دیکھ کر اوور کانفیڈنٹ نہ ہو جائے کہ پتہ نہیں میں کتنی بہترین عالمہ بن گئی ہوں، کتنا نالج ہے میرے پاس کہ اتنے لوگ مجھ سے پڑھنے کے لیے آ رہے۔ نہیں، تعداد اثر انداز ہوتی ہے انسان پر، زیادہ تعداد خوشی دیتی ہے، اسے اطمینان اور کانفیڈنس دیتی ہے، اور کم تعداد سے وہ پریشانی سے دو چار ہو جاتا ہے، لیکن یہ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ان سے کبھی بھی ان کا انفلوئنس آپ پر اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنا دین کا کام کرتے جائیں، لوگ آپ کی کم ہوں زیادہ ہوں، اور قرآن مجید میں حضرت لوط کی مثال یاد رکھیں، صرف اپنے گھر والی ان کی بیٹیاں ان پر ایمان لائی تھی اور کوئی نہیں لایا تھا۔ ان چیزوں کو، ان سب باتوں کو ذہن میں رکھا کریں۔ اب یہاں ان کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کیونکہ حوصلے کی ضرورت تھی اس وقت، تو کہ تم 300 آدمیوں کے جانے سے پریشان نہ ہو، اللہ 3000 فرشتے بھیج کر تمہاری پریشانی دور فرما دیں گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید فرمائی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان سے کی تو اللہ تعالیٰ نے تائید فرمائی کہ 3000 تو ایک طرف رہے، ہم تو 5000 بھیجنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہی 2 شرطیں جن کا ذکر آغاز کلام میں ہوا، یعنی صبر اور تقوی، ان میں کمی نہ آنے دینا، ان کا معیار کم نہ ہونے دینا، ٹھیک ہے۔ دوسری یہ بات کہ دشمن اچانک مسلمانوں پر حملہ کر دے، ایسی صورتحال میں یقیناً زیادہ افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ضرورت کو پروردگار فرشتوں کے ذریعے پوری فرمائیں گے، اور یہ 5000 فرشتے وہ ہوں گے جو اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت کے مالک ہوں گے۔ مصومین کا لفظ آگے دیکھیے گا آئے گا، اس کا معنی علامت ہوتا ہے۔ تو یہ فرشتے اپنی مخصوص علامت کے باعث باقی فرشتوں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی عزت اور وجاہت اور اللہ کے ہاں قرب کا کیا کہنا کہ ان کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے جاتے ہیں، اور فرشتے بھی بہت قدر و منزلت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس سے مسلمانوں کی عزت افزائی مقصود ہے، لیکن ابھی تفصیلات چل رہی ہیں، تو اس میں وہ 2 خوبیاں ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ ابھی یہ مضمون چل رہا ہے، اگر ان 2 خوبیوں میں کمی ہوگی تو پھر مدد اس طرح سے نہیں آئے گی۔ تو یہ ابھی مضمون چل رہا ہے، میں نے ایک بیک گراؤنڈ ساری آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اگر آج کی ریکارڈنگ آپ سن لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اگلی ریکارڈنگ بآسانی آپ سمجھ پائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔